لیکن اس ٹائم پر اب جو ایشو ہے اسد کیسر صاحب وہ یہ ہے کہ احتجاج اپنی جگہ پر موجود، آپ کی یہ بات یا خان صاحب کی یہ بات کہ پی ایم ایل این ایشوز کریٹ کر رہی ہے وہ اپنی جگہ پر موجود، لیکن کے پی کے اندر جو آپریشن والا معاملہ ہے وہ اپنی جگہ پر موجود ہے. آج بھی کچھ امپورٹنٹ ملاقاتیں ہوئی ہیں جس کے اندر سی ایم کے پی کے بھی موجود تھے. اب گورنمنٹ یہ الزام لگاتی ہے کہ سی ایم صاحب اندر جا کر کچھ اور کہتے ہیں، باہر جا کر فار دا کنزمپشن آف لیڈر آف پی ٹی آئی وہ کچھ اور کہتے ہیں. اس کی تردید یا اس کی ایکسیپٹنس کچھ کریں گے آپ؟ نہیں، میں سی ایم کا نمائندہ نہیں ہوں. وہ اگر ان کے پاس کوئی ایویڈنس تو لے کے آئے، کوئی اس کی ڈاکومنٹ لے کے آئے. کیسے ہو سکتا ہے کہ سی ایم صاحب جو ہے نا اندر ایک بات کرے باہر بہت؟ وہ تو پالیسی کے پابند ہیں، پارٹی کی جو پالیسی ہے اسی کے مطابق چلے گا. مجھے بالکل اس میں جو ہے نا حکومت کی بدنیتی لگ رہی ہے اور بدنیتی جو ہے ڈس انفارمیشن پھیلا رہی ہے. اچھا اسد صاحب، اگر تو فار ایگزامپل یہ واقعی میں بدنیتی بھی ہے اور مس انڈرسٹینڈنگ بھی ہو رہی ہے اور یہ سارے ایشوز کلیکٹ بھی ہو گئے ہیں، تو ابھی تو پاکستان تحریک انصاف کو اور زیادہ بڑھ چڑھ کر کسی طریقے سے اپنے آپ کو پروو کرنا چاہیے نا کہ ہم جو ہے وہ کسی بھی طور پر انتشار کی طرف نہیں جائیں گے. کیونکہ اگر حکومت یہ پینٹ کرتی ہے کہ پی ٹی آئی انتشار کی طرف جائے گی اور ایک سرٹن ہسٹری بھی ہے، تو پی ٹی آئی اس امیج کو چینج کرنے کے لیے کیا کر سکتی ہے؟ اس ٹائم پر سب سے بڑا معمہ تو یہی ہے، کیونکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں بار بار، وزیر اطلاعات بھی یہ کہہ رہے ہیں، پی ایم ایل این والے بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ کی ایک ہسٹری ہے انتشار کی. مادام آپ کس قسم کی انتشار کی بات کر رہے ہیں؟ سپریم کورٹ پہ حملہ کس نے کیا ہے؟ یہ ملک میں جو ہے نا عدم استحکام کو کون لے کے آ رہے تھے؟ ملک کے اندر جو ہے نا غیر قانونی اقدامات کس نے کیے؟ ہم نے تو کہا ہے کہ آپ ہمارے خلاف الزامات لگا رہے ہو اور آپ نے جتنا ہمارے خلاف پروپیگنڈا کیا، تو 8 فروری کو تو عوام نے آپ کے پروپیگنڈے کو بالکل مسترد کر دیا. آپ کو کیا چاہیے؟ آپ کے ساتھ عوام نہیں ہے، آپ کا جو نیریٹو ہے عوام نے مسترد کیا ہے، اور پھر وہی بات جھوٹ پہ جھوٹ، جھوٹ پہ جھوٹ. اور اس طرح آپ سمجھتے دیکھیں اگر آپ جو ہے نا اپنے کان بند کرے اور آنکھیں بند کرے اور آپ جو ہے نا اپنے آپ کو کہے کہ مجھے کوئی سنائی نہیں دے رہا اور مجھے کوئی دکھائی نہیں دے رہا، تو وہ تو آپ کی اپنی مرضی ہے. عوام کی بہت بڑی اکثریت اس حکومت کو ایلیجیٹمیٹ، یعنی ایک کیا کہتے ہیں مینڈیٹوری حکومت سمجھتی ہے. اس کے پاس وہ اختیار، وہ اتھارٹی، نہ مارل اتھارٹی ہے نہ لیگل اتھارٹی ہے. اور جو اس کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ اس ملک کے ساتھ ظلم اور زیادتی کر رہے ہیں اور اس ملک کی حقوق پہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں. اچھا اسد کیسا، اب آپ نے اور آپ کے لیڈر دونوں نے جلدی انتخابات کی بات کی ہے کہ جلد انتخابات ہونے والے ہیں. ایسا راستہ آپ کو کیسے بنتے ہوئے نظر آ رہا ہے؟ کیا حکومت خود سے سائیڈ پر ہو جائے گی؟ کیا عدلیہ کی طرف سے آپ کو کوئی ایسی جو ہے وہ اشارے مل رہے ہیں یا کوئی نظر آ رہی ہے، کوئی پریڈکٹ کر رہے ہیں آپ کے فارم 45 47 والے معاملات آپ کی طرف ٹلٹ کریں گے؟ یا حکومت کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے کہ ہم لوگوں کو نظر رکھنی چاہیے کیونکہ یہ بات ہو گئی ہے والی چیزیں نجی محفلوں میں بیٹھ کر پاکستان تحریک انصاف کے لیڈران کہہ رہے ہیں کہ بات ہو گئی ہے، یا وہ بات ہو گئی ہے والی سچویشن ہے؟ کیا کس طرح سے نئے انتخابات تک معاملات آپ کو جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ نہیں، ان کو یہ حکومت کی جو ہے نا، آپ دیکھیں کہ اس کی جو سراسیک بھی ہے اور جس طرح فیصلے کر رہے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ آرٹیکل 6 لگانا ہے، کبھی کہتے ہیں کہ پارٹی بین کرتے ہیں. یہ ان کے اشارے خود اشارے دے رہے ہیں. ان کو پتہ ہے جو ابھی ٹریبیونل بن گئے ہیں، جیسے بھی میرٹ پہ ہوں گے تو ان کے سارے فارغ ہو جائیں گے. اور جس طرح خود جو ہے نا، اور ان کے اندر بڑی لڑائی ہے، یہ بھائیوں کے درمیان جو ہے نا بڑا ٹسل چل رہا ہے. ادھر پیپل پارٹی کی فیملی میں بھی بڑے ٹسل چل رہے ہیں. تو ان کے پاس جو ہے نا ابھی یہ جان چھڑانا چاہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں، کوئی کوشش کرتے ہیں کبھی عدالت عدلیہ کے ساتھ جو لڑائی کی موڈ میں تاکہ کوئی اس کو فارغ کرے. لیکن صورتحال یہ ہے کہ یہ رسوا ہو کے نکلیں گے. انہوں نے جو عوام کے مینڈیٹ کی توہین کی ہے، تو اللہ تعالیٰ کا بھی ایک طاقت ہے، اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ خود سنائے گا. عدلیہ پہ اس ٹائم پر عدلیہ اور حکومت آمنے سامنے نظر آ رہے ہیں. اسد کیسا، اب آپ کو کوئی ریلیف نظر آ رہا ہے عمران خان صاحب کے لیے عدلیہ کے حوالے سے آنے والے ٹائمز میں؟ کیونکہ تواتر سے کچھ ریلیف ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. 12 جو نہیں، وہ میرٹ پہ ڈیسیجن ہو رہے ہیں، لیکن یہ جو مریم بی بی عدلیہ پہ اٹیکس کر رہی ہے، جس طرح وہ میسج دے رہی ہے، جس طرح وہ بات کر رہی ہے کہ شاید وہ عدلیہ اس کے ماتحت ہے اور جو شاید وہ یہ جو ہے نا بنے ہوئے ہیں کوئی بادشاہ ہے، تو اس طرح رویے سے جو ہے نا ان کے خود اپنی لیے مسائل پیدا کر رہے ہیں. ملک نارمل جو ہے نا کوشش کر رہے ہیں اس قسم کی پینک پلا، یہ خود کر رہی ہے سب کچھ. اچھا اسد صاحب، ایک اور امپریشن ہے وہ یہ کہ ایک بار تھوڑا سافٹ
بات کی جاتی ہے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے پی ٹی آئی کی طرف سے، پھر ایک دم سے جو ہے وہ ہارش طریقہ کار اپنایا جاتا ہے اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں. تو یہ اپس اینڈ ڈاؤنز پی ٹی آئی کی قیادت کی طرف سے آ رہے ہیں، یہ ایک امپریشن ہے. کیا آج جو یہ بات کہی گئی ہے کہ حکومت کسی طریقے سے مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ کر رہی ہے، کل کو پھر دوبارہ آرمی چیف یا جو ٹاپ ٹیئر ہے آرمڈ فورسز کی، ان کے بارے میں پھر دوبارہ کوئی بیانات آنے کے امکانات ہیں، یا اب یہی آپ لوگوں کا بیانیہ ہوگا؟ نہیں، جو حقائق کے مطابق، حقائق کے مطابق بات کرنی ہوتی ہے. ہم ایک ذمہ دار پولیٹیکل پارٹی ہے، عوام نے ہمیں مینڈیٹ دیا ہے، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہر ایک کام اور ہر ایک اسٹیپ بہت سوچ سمجھ کے اور قومی مفاد میں اٹھایا جائے. تو میں نے تو ہم اور کیا کہہ سکتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ ہم صرف قانون کے مطابق جو ہے نا عمل درآمد چاہتے ہیں. رائٹ. اچھا، نیکسٹ احتجاج منڈے کو کنفرم ہو رہا ہے اسد قیس صاحب ادھر اسلام آباد میں؟ نہیں، منڈے پہ وہ اسلام آباد لوکل تنظیموں کی ہمارا آئندہ ہوگا 5 اگست کو انشاءاللہ. 5 اگست کو. اور اس کے لیے کسی این او سی یا پرمیشن کی ضرورت ہوگی؟ وہ پورے ملک میں ہم کریں گے، جس طرح آج ہوا ہے وہ انشاءاللہ پورے ملک میں ہم اس طرح کریں گے. رائٹ. اسد قیس صاحب، thank you very much for joining me. It was a pleasure having